ہم صرف پیسوں میں دیوالیہ ہونے نہیں جا رہے بلکہ تمیز، کردار، حلال، انصاف، اخلاقیات، برداشت اور انسانیت میں بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ حضرت مولانا روم سے 5 سوال پوچھے گئے۔ مولانا روم کے جواب غور طلب ہیں۔ ان سے پہلا سوال کیا گیا، خوف کس شے کا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے۔ اگر ہم غیر متوقع کو قبول کر لیں تو وہ ایک مہم جوئی میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی غیر متوقع صورتحال کو قبول نہ کرنے کا نام خوف ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ حسد کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے۔ اگر اس خوبی کو تسلیم کر لیں تو یہ رشک اور کشف یعنی حوصلہ افزائی بن کر ہمارے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ دوسروں میں خیر و خوبی تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا، غصہ کس بلا کا نام ہے؟ تو جو امر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنے کا نام غصہ ہے۔ اگر کوئی تسلیم کر لے کہ یہ امر اس کے قابو سے باہر ہے تو غصہ کی جگہ عفو درگزر اور تحمل لے لیتے ہیں۔ چوتھا سوال کیا گیا کہ نفرت کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا تسلیم نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم غیر مشروط طور پر اسے تسلیم کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور 5واں سوال کیا گیا کہ زہر کسے کہتے ہیں؟ تو جواب آیا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر بن جاتی ہے، خواہ وہ قوت ہو یا اقتدار ہو، انانیت ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، سستی ہو یا کاہلی ہو، عزم و ہمت ہو یا نفرت ہو یا کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ زہر بن جاتی ہے۔ تو یہ 5 سوال ان سے پوچھے گئے اور ان سوالات کا جواب ملا۔ تو اگر ہم زندگی میں خوف سے پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غیر متوقع صورتحال کو قبول کریں، ہم خوف ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ یعنی زندگی میں آپ کسی بھی لیول پہ ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں ہیں، کوئی بھی آپ ورک کر رہے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ ہیں، تو آپ زندگی میں تیار رہیں کہ میں نے غیر متوقع صورتحال کو قبول کرنا ہے۔ کبھی بھی کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی بھی واقعہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، تو آپ کے اندر کبھی بھی خوف پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو خوبیاں دی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ حسد کیا؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ حسد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی لوگ اللہ کی تقسیم کو تسلیم نہ کرنا حسد کہلاتا ہے، کہ اللہ نے کسی انسان کو کچھ دیا، کسی کو خوبی دی ہے، اس کی خوبی کو تسلیم نہ کرنا، کسی کو رزق دیا ہے، اس رزق کو تسلیم نہ، اللہ کی تقسیم کو تسلیم نہ کرنا حسد کہلاتا ہے۔ تو آپ تسلیم کریں، لوگوں کے اندر خوبیاں ہیں، لوگوں کے اندر اچھائیاں ہیں، لوگوں کے اندر اچھا ہے، آپ تسلیم کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے اندر سے حسد ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ غصہ کس بلا کا نام ہے؟ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ قابو سے باہر ہو جانا، اسی نام، اور امر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے اسے تسلیم نہ کرنا، اس غصہ کہلاتا ہے۔ نفرت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کسی بندے کو تسلیم نہیں کرتی، کسی شخص کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کو لگتا ہے کہ میں سب سے اہم ہوں، میں سب سے قابل ہوں، میں سب سے ٹیلنٹڈ ہوں، تو آپ کسی شخص کی قابلیت، کسی انسان کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ بہتر کر لیں تو آپ زندگی میں سکسیسفل ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور زندگی میں جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں آپ بن سکتے ہیں۔ ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جی بارش کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بارش ہمارے کھیت میں برستی ہے۔ اسی شخص سے کسی اور نے سوال کیا کہ بارش کا نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا، جی بارش کا نقصان یہ ہے کہ دوسروں کے کھیتوں میں بھی برستی ہے۔ مطلب اگر اپنے کھیت میں برسے تو وہ فائدہ ہے، اگر دوسروں کے کھیت میں برسے تو وہ نقصان ہے۔ ہماری زندگی میں یہی ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ اگر اچھا ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ غلط ہوا، یہ ہمارے ساتھ اچھا ہونا چاہیے تھا۔ اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو ہم کلیپ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اسے انجوائے کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ تو زندگی میں یہ دوگلا پن ختم کریں۔ اگر واقعی آپ زندگی میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ زندگی میں لوگوں سے حسد کرنے کے بجائے ان کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں۔